أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی خصوصیات کیا ہیں اور ہم کیوں مسلمان ہیں، اور ایک انسان کو دوسرے دینوں کے مقابلے میں اسلام کو کیوں اختیار کرنا چاہیے، وہ کیا چیزیں ہیں جو اسلام کو دوسرے دینوں سے الگ کرتی ہیں، جو اس کو یونیک بناتی ہیں، جو ایک انسان کے لیے اسلام کو قابل قبول بلکہ مرغوب بناتی ہیں. انہی چیزوں کو ان آنے والے دروس میں ہم دیکھیں گے. اسے پچھلے دروس میں خاص طور سے ہماری گفتگو کا مرکز اسلام کے معنی اور اسلام کی حقیقت کیا ہے اس بارے میں اسی کے اطراف گھوم رہا تھا. یہی وہ عنوان تھا جو پچھلے دروس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ واقعی اسلام کیا ہے. آئیے آج اس سے آگے بڑھتے ہوئے اسلام کے محاسن اور اسلام کی خاص باتیں اس بارے میں کچھ چیزیں ہم دیکھیں. ایک ایک کر کے ایک ایک عنوان کے تحت ہم ایک ایک پوائنٹ دیکھیں گے جو ہم کسی غیر مسلم کو خاص طور سے سمجھا سکیں کہ اسلام کس طرح سے دوسرے دینوں سے الگ ہے، اور دوسرے یہ کہ خود ہمارے دل میں اسلام کی قدر پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے. اس لیے کہ جب تک کہ کسی چیز کی واقعی فضیلت اور اہمیت اور اس کے دوسری چیزوں کے مقابلے میں فضائل ہمارے سامنے نہیں ہوتے ہیں، تب تک کہ واقعی اس کی وہ قدر پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. تو اسلام کی کیا خوبیاں ہیں ایک ایک کر کے ہم دیکھتے چلے جائیں گے. کچھ حصہ اس پہلے نقطے کا ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید اس کو پھر سے ذکر کیا جائے تاکہ پچھلے دروس کا بھی اعادہ ہو جائے. پہلی چیز جو اسلام کو دوسرے دینوں سے الگ کرتی ہے وہ اسلام کے ٹیکسٹ کا، سورسز کا، اسلام کے مآخذ کا محفوظ ہونا ہے. پہلی چیز جو اسلام کی خوبیوں اور خصوصیات میں سے ہے وہ یہ کہ اسلام ایک محفوظ دین ہے. اسلام ایک محفوظ دین ہے کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی دین کو سمجھنے کے لیے اس کے لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ علاقے اور علاقے کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں. افریقہ میں، ہندوستان میں، چین میں اور انگلینڈ میں لوگوں کی زندگی الگ الگ ہوتی ہے. پھر لوگوں میں اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں. پھر زمانے کے اعتبار سے لوگوں میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، سوچ کے اعتبار سے، ماحول کا اثر لینے کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، کلچرل اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے. تو انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زمانے، علاقے اور حالات کے اعتبار سے بدلتے ہیں. لہٰذا لوگوں کو کبھی بھی کسی دین کے سمجھنے کے لیے پیمانہ نہیں بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ ایک کو دیکھیں گے دوسرا اس سے الگ ہے، آج اس کو دیکھیں گے کل وہ الگ ہے.
تو وقت اور ماحول کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے لوگ بدلتے ہیں۔ تو واقعی کسی دین کو سمجھنے کے لیے وہ کیا بنیاد ہے جو اس دین کا تعارف کرائے، وہ اس دین کا متن ہوتا ہے جو بنیادی طور پر اس دین کو ڈیفائن کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، اس کی تعلیمات کا خاکہ پیش کرتا ہے، کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایک ایسی چیز جو بالکل صاف الفاظ میں انسان کو بتا دے کہ کیا یہ دین ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اس دین کے سمجھنے کے لیے سورسز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کتابیں، وہ مآخذ جن کی بنیاد پر بعد کے لوگ فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر آپ اسلام کے مقابلے میں دوسرے دینوں کو دیکھیں تو آپ کو صاف طور سے دکھائی دے گا کہ دوسرے دینوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے متن، ان کا ٹیکسٹ ضائع ہو چکا ہے۔ ان کی کتابیں یا تو اس اعتبار سے ضائع ہو گئیں، کئی اعتبار سے ضائع ہو گئیں۔ نمبر ایک، اس اعتبار سے ضائع ہو گئیں کہ واقعی اصل کتاب کے نسخے وہ سنبھال کے نہیں رکھ سکے۔ دو، اس اعتبار سے کہ اس کتاب کے متن میں، اس کے ٹیکسٹ میں، اس کے سمجھانے والوں نے اپنی طرف سے جو کچھ لکھا، ایکسپلینیٹری نوٹس اس کے جو بھی تھے، وضاحتی اشارات جو بھی تھے، تو اس کی تفسیر اس کے متن میں مل گئی۔ پھر متن کو اور تفسیر کو الگ کرنا مشکل ہو گیا۔ لوگوں نے اپنی طرف سے اشارے اور وضاحتی الفاظ اور جو بھی اس میں سمجھانے کی چیزیں تھیں اس اعتبار سے لکھ دیں کہ دھیرے 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 وہ متن، وہ ٹیکسٹ اور وہ ایکسپلینیشن مکس اپ ہو گیا اور اصل اللہ کی بات ختم ہو گئی۔ فرق کرنا ممکن نہیں رہا۔ بائبل کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ بائبل کے سمجھانے کے لیے جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے سنبھالنے کے، انہوں نے اپنی طرف سے، آج بھی آپ کسی بھی چرچ میں لیکچر دینے والے پاسٹر ہو یا کوئی فادر ہو یا کوئی برادر ہو، اس کو آپ دیکھیے، اس کا بائبل آپ کھول کے دیکھیں گے، اس میں اپنی طرف سے وہ نوٹ سکربل کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں لکھا۔ میرے پاس خود ایک ہے جو کسی اور کا دیا ہوا ہے، اس میں اس نے ایسے ہی کیا ہوا تھا۔ تو اب پرانے زمانے میں پرنٹڈ اور ریٹن کا فرق نہیں تھا، وہاں پہ جو بھی لکھا جاتا تھا وہ اسی طرح سے سیاہی سے لکھا جاتا تھا۔ اب اصل متن کے ساتھ میں وہ چیزیں خلط ملط ہو گئی، اس لیے اصل متن اب باقی نہیں رہا۔ پھر مزید یہ کہ زبانیں وقت کے اعتبار سے تبدیل ہوتی ہیں، ان کے الفاظ کے معنی وقت کے اعتبار سے تبدیل ہوتے ہیں۔ آج بھی کئی انگلش کے الفاظ ہیں، آج اس کے معنی پہلے زمانے میں کچھ تھے، آج کچھ ہو گئے۔ اردو کے الفاظ آپ دیکھیے، دکنی اردو پرانی آپ دیکھیے، آج سے کچھ 100-150 سال پہلے کی کتابیں آپ دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا یہ کون سی اردو ہے۔ زبانوں میں ارتقاء ہوتا ہے، ایولیوشن جس کو آپ کہیں، چینجز جس کو آپ کہیں، زبان میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو زبانیں اتنی تبدیل ہو گئیں کہ وہ کتابیں اگر آپ محفوظ بھی ان کو مان لیں تو اس زمانے میں اس لفظ کا استعمال کیا تھا، آج اس کا استعمال کیا ہے، وہ کھو گیا۔ لہذا صحیح طور سے اس کتاب کو سمجھنا ممکن نہیں رہا۔ بہت ممکن ہے کہ ایک آدمی اس کا کچھ مطلب اس زمانے میں لیتا تھا، آج اس کا کچھ اور مطلب لے لے۔ لہذا کتابی شکل میں کتاب کو محفوظ رکھنا نہیں رکھ پائے، اسی طرح سے اس میں متن اور تشریح کو الگ رکھنا نہیں رکھ پائے، زبان کو محفوظ رکھنا نہیں رکھ پائے، اور اس میں آپ ایڈیشن کر دیں اور پوائنٹس کا، اپنے دل سے اس میں زبردستی اپنے فائدے کے لیے اضافے کرنا، تو یہ ایک اور چیز بڑھ جاتی جسے قرآن میں بھی کہا گیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہی ہاتھوں سے لکھ دیتے ہیں کچھ بھی کتابیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا مول کما لیں، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ تو اپنی طرف سے جو جس کو آپ فورجری کہیں، اس کو اپنی طرف سے نسخوں میں اضافے اور لکھنا جانتے بوجھتے اس کو ٹیمپر کرنا جس کو آپ کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ جوڑ دیں تو بہت کچھ بڑھ جاتا ہے۔
لہٰذا آپ دیکھیں گے آج کرسچینٹی میں جو پروٹسٹنٹس ہوتے ہیں ان کا جو بائبل ہے یہ کیتھولکس کے بائبل سے الگ ہے. پروٹسٹنٹس کے یہاں پر کتابیں کم ملیں گی، آپ کو 66 بکس ملیں گی بائبل میں، لیکن آپ کو کیتھولکس کے یہاں پر 73 بکس ملیں گی. جیسے ہمارے یہاں سورہ ہوتا ہے وہاں پہ بکس ہوتی ہیں. تو گویا کہ ان کے یہاں پہ اگر سوروں کے اعتبار سے جسے تقسیم ہمارے یہاں ہوتی ہے، ان کے یہاں 66 ہیں، ایک کے پاس 66 ہے، ایک کے پاس 73 ہیں. اب بتائیے واقعی اللہ کا کون سا ہے کون سا نہیں ہے؟ تو وہ جو 7 کتابیں ہیں جن کو کیتھولکس مانتے ہیں، پروٹسٹنٹس کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں مانتے، وہ آسمانی ہم نہیں مانتے. ان کے اعتبار سے یہ چیزیں لوگوں کی ملاوٹ کی چیزیں ہیں، جوڈتھ، ایسٹر، میکابیز اور وہ نہ جانے کیا کیا اس کے اندر ہے. تو اس طرح کی چیزیں آج وہ خود ایک چیز پر متفق نہیں ہو پائے. یعنی آسمانی کتاب جس کو مانتے ہیں اس کے بارے میں ان میں خود اس بارے میں فیصلہ نہیں ہے کہ واقعی کون سی کتاب اللہ کی ہے. نیو ٹیسٹمنٹ کا حال آپ دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ تقریباً 300 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی وہ لوگ متفق نہیں تھے کہ واقعی کون سی کتاب اللہ کی مانی جائے. نیو ٹیسٹمنٹ جس کو انجیل ہم کہتے ہیں، لیکن وہ انجیل نہیں ہے. انجیل ہم عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل مانتے ہیں. ہم یہ نہیں مانتے کہ جان، پال اور مارک اور لوک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا تھا. ہم یہ مانتے ہیں کہ انجیل جو دی گئی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، یعنی کہ وَآتَيْنَاهُمُ الْإِنْجِيلَ. عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز یا ان کے ماننے والوں کو اللہ نے انجیل نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی. معلوم یہ ہوا کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں دی جا چکی تھی، نہ وہ کتابیں جو عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئیں. یا فرق یاد رکھیں اس کو ہمیشہ، کہ ہم وہ کتاب مانتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام جب تک زمین پر تھے، آسمان پر زندہ اٹھائے جانے سے پہلے ان کو جو کتابیں دی گئیں یا جو کتاب دی گئی وہ کتاب انجیل ہے. لیکن عیسائی کیا مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے بعد، ان کی موت کے بعد، ہم موت نہیں مانتے ہیں، موت کے بعد وہ مانتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد جو کتابیں ان کے ڈسائپلز، ان کے ماننے والے حواری، ان کے متبعین انہوں نے لکھی، وہ کتابیں انجیل ہیں. اس بارے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ عیسائیت میں کافی اختلاف ہے. کوئی ریویلیشن کو مانتا ہے، کوئی ریویلیشن کو نہیں مانتا. آخری کتاب جو نیو ٹیسٹمنٹ کی ہے ریویلیشن، کوئی اس کو مانتا کوئی نہیں مانتا ہے. تو اس سلسلے میں اب اس میں پال کے لیٹرز بھی آ گئے ہیں درجن بھر. تو وہ بھی ساری چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہے؟ نہیں. تو ایسی کئی چیزیں ہیں وہ خود اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کر پائے. لیکن اس کے بالمقابل آپ قرآن کو دیکھیں تو آپ کو معاملہ ایک دم رائل دکھائی دیتا ہے اور لائل، کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں. اور وہ کتاب آج بھی اپنی اسی شکل میں باقی ہے جس شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور جس کو صحابہ پڑھا کرتے تھے. اور اس کا اہتمام اتنا کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت بھی اگر نازل ہوتی اور ایک لفظ بھی اللہ کی طرف سے اس میں اور نازل ہوتا، آپ پڑوس سے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے اور آفیشیل رائٹر تھے، اسکرائب جس کو آپ کہیں گے، لکھنے والے قرآن کے، آپ پڑوس سے فوراً کو بلا لیتے اور وہ فوراً لکھتے اس کو. تو یہاں آپ کو ایک خاص فرق یہ دکھائی دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عیسائیوں کے قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز لکھی نہیں گئی تھی جس کو آج یہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ انجیل ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی قرآن کو اپنے سامنے لکھوایا تھا، اور ان لوگوں سے لکھوایا تھا جو آپ کے قابل اعتماد لوگ تھے، آپ کی نگرانی میں لکھا گیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کے نام دیے اور آیتوں کی گنتی بتائی. یہ آیتوں کی گنتی بعد میں ہوئی، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قرآن میں 30 آیتیں ایسی ہیں کہ جس نے رات کو اس کو پڑھا اس کی شفاعت یہ کریں گی یا جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. اس طرح کی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی. سورۃ البقرہ کی 2 آخر کی آیتیں ہیں جو رات میں پڑھ لیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم. سورۃ الفاتحہ 7 آیتیں برابر گنتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں آیتوں کی گنتی ہوا کرتی تھی کہ کون سی صورت میں کتنی آیتیں ہیں. یعنی اتنا کانکریٹ معاملہ ہے کہ آیتوں کا شمار بھی تھا کہ کتنے لائنز اس میں، کتنے سینٹنسز اس میں ہیں، کتنے جملے اس میں ہیں. تو قرآن اتنا محفوظ ہے کہ آیتوں کی گنتی اس میں تھی. لہٰذا اور صحابہ اس کو یاد کرتے تھے. آپ دوسری کتابوں کا بتائیں کہ اس کتاب کے لکھنے کا ایک انتظام ہو اور اس کی آیتیں اور صورتیں پڑھنے کا اہتمام ہو کہ وہ کتاب صرف خاص لوگ جو بہت دھرم کے ٹھیکیدار ہوں وہی پڑھتے ہوں، ایسا نہیں ہے. قرآن ہر آدمی کے لیے تھا. بوڑھا، جوان، مرد، عورت، بچے، ہر آدمی. کوئی آدمی ایسا نہیں جو نہیں پڑھ سکتا قرآن، بلکہ ہر ایک پڑھے گا. ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، ترغیب دی گئی. تو اس کتاب کو کسی خاص طبقے میں محفوظ نہیں رکھا گیا کہ اس کو چھو سکتے وہی لوگ جو بہت بڑی نسل کے ہیں، نہیں، اس کو عام رکھا گیا ہے. حبشی، گورا، کالا، عرب، عجم، کوئی بھی ہو مسلمان ہے اس نے پڑھنا ہے کتاب. اور ترغیب دی گئی کہ مصحف میں دیکھ کے پڑھنا زیادہ اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، اس کو چاہیے کہ مصحف میں دیکھ کے پڑھے. اس حدیث سے خود یہ دلیل ملتی ہے کہ اس زمانے میں لکھا جاتا تھا. فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، مصحف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں قرآن لکھا ہوا. آپ نے مصحف کو دشمن کی زمین میں لے جانے سے منع کیا. کیوں؟ وہ بے حرمتی کریں گے. معلوم ہے کہ صحابہ کے پاس عموماً قرآن مصحف میں لکھا ہوا کرتا تھا. کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بعد میں لکھی ہوئی کتاب یہ نہیں ہے، یہ اسی زمانے میں لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ اس کتاب کی آتھینٹسٹی کو بڑھا دیتا ہے کہ نبی کی نگرانی میں لکھا ہوا متن ہے جس نے قرآن پیش کیا اور کہا کہ اللہ کا کلام ہے. اس کتاب کو اس نے اپنی نگرانی میں لکھوایا اور وہ لکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھا گیا. پھر قرآن کو حفظ کیا گیا. صحابہ اس کو یاد کرتے تھے اور چھوٹے بڑے سب یاد کرتے تھے. پھر قرآن کے لیے اس کی وہ کتاب مرنا نہیں چاہیے، لوگوں کے ذہنوں سے نکلنا نہیں چاہیے کہ بھول کے لوگ اس کو بھلا بیٹھیں کتاب کو، نہیں، بلکہ لوگوں کے سامنے بار بار وہ آئیں. اس کے لیے کیا اہتمام ہے؟ دن میں کئی نمازیں ایسی جن میں پڑھا جائے گا. امام صاحب پڑھیں گے، پیچھے لوگ کھڑے ہو کے سنیں گے، یعنی جو بھولنے والا تھا اس کو واپس سے اس کا قرآن اس کا صحیح ہو جائے گا، امت سنے گی اس کو. پھر انفرادی نمازیں بھی رکھی گئی کہ فرض تو آپ کو پڑھنا ہی، چلو امام صاحب ہی پڑھتے ہیں، ہم کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھتے تو امام صاحب ہیں. نہیں، آپ کو بھی پڑھنا ہے. سنن ہیں، نوافل ہیں، ان میں آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے. قیام اللیل میں صحابہ پڑھ رہے ہیں. قیام لمبا رات کی نماز کا قرار دیا گیا. افضل الصلاۃ طول القنوت، بہترین نماز وہ ہے، افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، یعنی قرات لمبی ہو. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. لمبی لمبی رکعتیں، لمبا لمبا قیام، اور اس قیام میں قرات. صحابہ عموماً تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، تو ان کو دیکھے گا صحابہ کو کہ وہ رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے. رات میں لمبی لمبی نمازیں صحابہ پڑھتے تھے. لہٰذا جس کو لمبی نماز پڑھنا ہے اس کے لیے دوسرا آپشن کیا ضروری ہو گیا؟ وہ قرآن یاد کرے. جس کے پاس زیادہ قرآن ہوگا وہ اتنا لمبی نماز پڑھ پائے گا. لہٰذا ضروری ہو گیا کہ وہ قرآن یاد کرے. اس اعتبار سے عبادت کی راہ سے قرآن کی حفاظت ہوئی ہے. زیادہ عبادت کرنا ہے، لمبی نماز پڑھنا ہے، زیادہ قرآن یاد کر، تو وہ نماز بھی لمبی پڑھ رہا ہے اور قرآن بھی محفوظ ہو رہا ہے.
پھر مرد عورت بچے سب قرآن یاد کر رہے ہیں. آپ مجموعی طور پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کا ایک ایسا انتظام کیا کہ مسلمانوں میں قرآن عام ہے. قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا اور اللہ نے اس کا ذمہ خود لیا، کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر کو، نصیحت کی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کے ہم ہی محافظ ہیں. اس کتاب کا نازل کرنا، جس کو آپ تنزیل کہیں گے، اور اس کتاب کی حفاظت، دونوں کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. کہ نازل ہم نے اگر کیا ہے تمہارے حوالے نہیں کیا ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ اس کا کیا ہے؟ محافظ ہے. اللہ تعالیٰ نے غیبی طور سے نبی کے سینے میں جمع کر دیا. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ سے پڑھوانا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک مرتبہ آپ نے جبریل سے سن لیا، خلاص. کبھی گھر میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کر رہے ہیں، کسی ایک روایت میں نہیں ہے. صرف رمضان میں جبریل کے ساتھ آپ پورے جتنا نازل ہوا ہوتا تھا اس پورے قرآن کا دور کرتے تھے. سال بھر میں کہیں ذکر نہیں ہے، اور وہ بھی عبادتی حصہ تھا کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سنا جائے. تو یہ جبریل کے ساتھ آپ کا عمل ہوا کرتا تھا رمضان میں. لیکن سال بھر میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے، آپ دیکھیے تراویح آتی تو حافظ آپ کو ملتے ہیں، آپ جا کے کچھ پوچھنا چاہیں بولتے ہیں جواب نہیں دیں گے آپ کی بات کا، جاؤ میری تراویح شام میں. وہ آپ کا جواب نہیں دے گا. کیوں؟ اس کا ایک دم اس کا قیامت کا وقت آیا ہے، اس کو شام میں تراویح سنانا ہے. تو اتنا دیکھ کے پڑھا ہے، اتنے سال وہ پڑھا ہے، لیکن پھر بھی بھولنے کی پاسبلٹی بہت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، امی ہیں، دیکھ کے نہیں یاد کیے، اور اس کا مذاکرہ یا کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے سینے میں قرآن کیا ہے؟ محفوظ ہے. اور ڈیلی آپ پڑھا رہے ہیں نماز، آپ امام ہیں لوگوں کے اور قرآن پڑھاتے ہیں آپ، اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن کو جمع کیا، اور صحابہ کا ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیا جو قرآن کو یاد کرتا تھا. یہ ڈبل چیک جس کو آپ کہتے ہیں، کہ ایک تو آلریڈی ہے، اس کے ساتھ دھیرے دھیرے اور بھی اسباب ایسے جمع ہوں کہ حفاظت پر حفاظت پر حفاظت. اور عربی زبان اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا. آج وہی زبان ہے عربی جو آج سے 1400 سال پہلے تھی. آپ حدیث کی کتابیں پڑھیے، جس کو اصول بنیادی طور پر عربی زبان کے آتے ہیں، آج اس کو سمجھتا ہے. قرآن پڑھے سمجھ میں آتا ہے. تو آپ ایک آدمی عربی زبان جانتا ہے، اس کو کافی کچھ جملے سمجھتے ہیں. ہاں تفسیر اس کی اس کو سمجھنی پڑے گی کہ واقعی اس حکم میں اجمال ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے. اقیم الصلاۃ کا مطلب واقعی پریکٹیکلی کرنا کیا ہے، لیکن یہ سمجھ میں آئے گا نماز قائم کرو. یہ نہیں کہ قائم کا مطلب کیا معلوم نہیں، صلاۃ کا مطلب معلوم نہیں ہے، تو یہ نہیں، اس کو سمجھ میں آئے گا. اقیم الصلاۃ کے معنی معلوم ہے، قائم کرو نماز کو، لیکن نماز کی تفصیل آپ کو ملے گی نبی کے طریقے میں. اقیموں کے واقعی معنی پریکٹیکلی کیسے اس کو اپلائی کیا جائے آپ کو ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. لیکن عربی زبان کے الفاظ وہ سمجھ سکتا ہے، تو عربی زبان کو سنبھال کے رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کا دور پیدا کر دیا، جس میں آج ڈیٹا سیکیورٹی بہت آسان ہو گئی ہے. پرنٹنگ پریس آیا، اس کے بعد ڈیجیٹل ایج آج آ گیا ہے. اب بھول جاؤ، اب تو بالکل محفوظ ہو گیا ہے. لیکن آج سے پہلے جب کچھ نہیں تھا، اس زمانے میں حفاظ تھے. افریقہ میں، انڈیا میں، امریکہ میں، عرب میں، اتنے سارے ملکوں میں حفاظ. کسی بھی حافظ کو آپ بٹھا دو، ساری دنیا بھر کے حفاظ جمع ہوں اور پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیں، تو ایسا ہوگا تو کیا پڑھ رہا، کہاں سے پڑھ رہا ہے، یہ دوسرا ہی کو تو بھی پڑھ رہا تو نہیں، وہ وہی پڑھے گا. دوسرا حافظ اس کو بولیں گے وہی پڑھو، ایگزیکٹلی وہی پڑھے گا. 5 آیتیں پڑھنے کے بعد بولیں گے آگے دوسرا پڑھو،
دوسرا برابر اس کے آگے پڑے گا. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی حفاظت ہے. تو اسلام دین محفوظ ہے، یہ ہوا قرآن. دوسرا سورس کیا ہے ہمارا؟ دوسرا سورس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اس سلسلے میں پہلے اس سے آگے جانے سے پہلے اس کو بھی ہم سمجھ لیں کہ قرآن میں جو اللہ نے ذکر یہاں پر کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ ہم ہی ہیں. اس سلسلے میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالذِّكْرُ القرآن، یہاں پر ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. فی قول جمیع المفسرین، سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن کریم ہے. ابن الجوزی کی تفسیر ہے تفسیر زاد المسیر، زاد المسیر نام کی تفسیر ان کی ہے، مختصر ہے اور سلف کے اقوال اس میں ذکر کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے اعتبار سے پچھلے جو اشعار ہیں اس میں ذکر کرتے ہیں تاکہ کسی لفظ میں سمجھنے میں مشکل ہو تو عربی زبان کے پرانے جاہلیت کے اشعار دیکھ کے اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ ورڈ، یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے. تو زاد المسیر میں، تفسیر زاد المسیر میں ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر میں ذکر سے مراد قرآن ہے سارے مفسرین کے نزدیک. قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ دو مرحلوں میں، ایک نزول سے پہلے اور دو نزول کے بعد. اللہ کا وعدہ حفاظت کا کیسے ہے؟ قرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ایک مرحلہ ہے کہ آسمان سے قرآن لے کے جبریل آ رہے ہیں نبی تک، اور دوسرا مرحلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آگے کی شخصیت یا نسل تک پہنچنا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مرحلوں میں قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اسی لیے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدی کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ای فی حال انزالہ و بعد انزالہ، یعنی قرآن کے نازل کرنے کے دوران اور قرآن کے نازل کرنے کے بعد دونوں صورتوں میں ہم اس کے محافظ ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جبریل آ رہے ہیں، راستے میں شیطان ملا اور کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، جبریل آ کے غلط میسج دے دیے، نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن شیطان نے کیا کر دیا؟ کوئی وائرس چھوڑ دیا؟ نہیں، اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ کر دی؟ نہیں ہو سکتا ہے. جبریل جو لے کے آئیں گے وہ اللہ کی طرف سے جو پیغام تھا، جو قرآن کی وحی ہے، بعین ہی وہ آئے گی، کوئی پولوشن اس میں نہیں ہوگا، کوئی اس کے اندر اضافہ، کمی، تبدیلی نہیں ہوگی. تو اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آنا، اس میں بھی حفاظت ہے. دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وبعد انزالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا قرآن، اب دوسروں تک پہنچانا ہے، قیامت تک کے انسان تک پہنچانا ہے اس کو، اس میں بھی کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں، اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. تو ان دونوں مرحلوں میں قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. تو یہ تیسیر الکریم الرحمن میں اس کو شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے ذکر کیا ہے. لیکن قرآن کے سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. اللہ نے یہ کتاب آپ پر نازل کی اور آپ کو ذمہ داری دی کہ اس قرآن کو آپ لوگوں تک پہنچاؤ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو لوگوں کو سمجھاؤ. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، دیکھیے ذکر واپس آ گیا. اس آیت میں بھی کیا تھا؟ قرآن. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی یہ ذکر، نصیحت، قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ واضح طور پر سمجھا دو. بیانہ کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، کلیئرلی سمجھانا، کلیریفیکیشن، ایکسپلینیشن، جو بھی آپ اس کو کہیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف
کیا نازل کیا گیا ہے، اللہ نے کیا میسج بھیجا، آپ کی طرف بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے کیا میسج بھیجا ہے، آپ لوگوں کو سمجھاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ آپ بس پہنچاؤ، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ یہاں تبلیغ کی بات نہیں ہو رہی ہے، تبلیغ کی آیت تو آلریڈی ہے، جسے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو نازل ہوا ہے، بلغ اس کو پہنچا دیجیے۔ یہ ہوا تبلیغ، کنوے کرنا ایز اٹ از، جوں کا توں پہنچانا، اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ لیکن یہاں پر تبلیغ نہیں ہے، یہاں پر تبیین ہے، تبیین، کلیریفیکیشن، ایکسپلینیشن، وضاحت۔ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر سمجھائیں کہ ان کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ تفکر کریں۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 44 ہے۔ اس میں ایک دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کا دوسرا سورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپلینیشن ہے۔ اللہ نے نہیں کہا اے نبی آپ کی طرف ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس کے الفاظ پہنچا دو، وہ جو چاہے سمجھے۔ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے یہ کہا آپ کو ہم نے یہ میسج دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھاؤ۔ معلوم ہی ہوا کہ پروفیٹک ایکسپلینیشن کے بغیر قرآن کو صحیح طور سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، نبوی تفہیم کے بغیر قرآن کا صحیح فہم نہیں آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا اس کو چھوڑ کے قرآن کو سمجھے گا، صرف عربی کی بنیاد پر نہیں سمجھے گا، کچھ کا کچھ سمجھ میں آئے گا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سمجھا لیکن نہیں سمجھا، اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ ایسا پاسبل ہے۔ بعض اوقات آدمی سمجھا، ارے کیا سمجھا بتا ذرا، تو جو بتاتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھا اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ میرے کو نہیں سمجھا۔ تو یہ خطرہ اس دور میں بہت زیادہ ہے، جس میں ہر آدمی تعلم میں مبتلا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ کو آتا ہے لیکن اس کو نہیں آتا ہے۔ تو نبوی تفہیم جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپلینیشن، آپ کا سمجھایا ہوا دین۔ تو قرآن صرف اتنا کافی ہے؟ نہیں، صرف قرآن کافی ہے؟ نہیں، قرآن میں اللہ نے خود بتایا آپ کو کتاب بھی، آپ لوگوں کو سمجھاؤ۔ معلوم یہ ہوا قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھایا ہوا کلام بھی ہم کو چاہیے، تب جا کے ہم قرآن کو سمجھیں گے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہو جائے گا، اگر قرآن ہے ٹھیک ہے محفوظ ہے، اور حدیث اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر قرآن کو بھی صحیح طور سے سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ لہذا قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے حدیث کی بھی حفاظت کی، اور اس کے لیے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے حدیث کے لیے ایسا مضبوط انتظام کیا حفاظت کا، جو دنیا کی کسی بھی قوم میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی فیلڈ میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی انفارمیشن کے سلسلے میں نہیں ملتا ہے۔ اتنا اہتمام حدیث کے سلسلے میں جو اہتمام کیا گیا، دنیا کی کسی انفارمیشن کے سلسلے میں وہ اہتمام نہیں ملتا ہے، اور اس کی توفیق اللہ رب العالمین نے دی محدثین کو۔ محدث کہتے ہیں اس کو جو حدیث کا بیان کرنے والا ایکسپرٹ ہو، حدیث کا ایکسپرٹ اس کو محدث کہتے ہیں۔ تو جو حدیث کے ماہرین ہوتے ہیں ان کو محدث کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری، یہ کام محدثین سے لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے ہی بتا چکے تھے۔ مثال کے طور پر بیہقی کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہم کو ملتا ہے، اور اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے طے تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوی علم کی حفاظت کریں گے۔ کیا حدیث ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یحمل هذا العلم، اس علم کے حامل،
کیری کرنے والے، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے والے، یحمل ھذا العلم، یہ علم اٹھا کے لے جائیں گے، من کل خلف عدولہ، بعد والوں میں سے ایسے لوگ جو ان میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو گئے ہیں۔ عدول عدل کی جمع ہے، عدل کہتے ہیں ایک دم ٹرسٹ وردی انسان کو، جو قابل اعتماد ہو، بھروسے کے لائق ہو، اعلیٰ کیریکٹر کا ہو، جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو اس علم کے لے جانے والے ہم سے اور آگے پہنچانے والے بعد کے لوگوں میں سے ایسے لوگ بنیں گے جو ان میں قابل اعتماد ہوں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، ینفون عنہ، اس علم سے نفی کریں گے، اس کو دور کریں گے اور اس سے نکال پھینکیں گے۔ تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریف کو، غلو ایگزیجریشن، کسی چیز میں حدیں پار کر جانا، بڑا چڑھا کے اس کو کچھ کا کچھ کر دینا، اس کو کہتے ہیں غلو۔ اور تحریف اپنی طرف سے کمی زیادتی یا تبدیلی کر دینا، تو بدل دینا جس کو آپ کہیں گے۔ تو جو غلو کرنے والے لوگ ہیں، جو دین میں تحریف کریں گے، علم میں تحریف کریں گے، وہ ان کی تحریف کو نگیٹ کریں گے، اس کو نکالیں گے، اس کو رد کریں گے۔ یعنی اپنی طرف سے بڑا چڑھا کے غلو کرنے والے جو دین میں ڈال دیں گے، بعد والے لوگ اس کو نکال دیں گے۔ وہ ڈال دیں گے، یہ کیا کریں گے؟ نکال دیں گے۔ وانتحال المبطلین، مبطلین باطل میں پڑے رہنے والے، جھوٹے دعوے کرنے والے۔ مبطل انتحلا کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کرنا، تو جو باطل والے، اہل باطل جو جھوٹے جھوٹے دعوے کریں گے، وہ ان دعووں کو رد کریں گے۔ علم کے بارے میں، دین کے بارے میں جھوٹے دعوے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے، جو بدعات نکال کے کہہ رہا ہے یہ دین ہے، یہ سنت ہے، یہ نبی نے کہا ہے، اس کو رد کر دیں گے۔ اہل باطل کے جھوٹے دعووں کو وہ بالکل رد کریں گے، ان کا پردہ فاش کریں گے۔ وتأویل الجاہلین، اور جاہلوں کی تأویلات کا انکار کریں گے، رد کریں گے۔ جاہل آپ جانتے ہیں تأویل کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنی عقل سے کسی چیز کے بارے میں کوئی مطلب بیان کرنا، کہ بھئی اس کا یہ مطلب ہے، ایسا کہا کا مطلب یہ نہیں، یہ مطلب اس کا ہے، تو اس کو تأویل کہتے ہیں۔ تو جو جاہل قسم کے لوگ دین کے معاملے میں، دینی علوم میں اپنی تأویل سے کچھ کہیں گے، وہ ان تأویلات کو رد کریں گے۔ تو دین میں جو تحریفات ہوں گی ان کو رد کریں گے، دین میں جو جھوٹے دعوے لوگ کریں گے، غلط عقائد پیش کریں گے، غلط باتیں پیش کریں گے، نبی کا قول بنا کے پیش کریں گے، اس کو رد کر دیں گے، جو تبدیلیاں دین میں کریں گے۔ اور اسی طرح سے جو تأویلات لوگوں کی ہوں گی، اصل متن میں نہیں لیکن متن کے ایکسپلینیشن کے طور پر جو اپنی طرف سے دین کا ایک نیا تصور لوگ پیش کریں گے، یہ اہل علم، یہ واقعی قابل اعتماد لوگ اس کو رد کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور میں ایسے لوگوں کے وجود اور ان کی خدمات کی پہلے ہی سے پیشن گوئی کر دی تھی، اور یہ واقعی ضروری ہے، واقعی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کسی بھی کمپنی میں کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے، اگر وہ بند کر دیں سب گڑبڑ ہو جائے گی۔ کوئی بھی آدمی کچھ بھی بول رہا ہے اور اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہو، اگر گڑبڑ ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ لوگ پوری امت کے طرف سے نگرانی کریں گے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اہل باطل کیا کہہ رہے ہیں، جاہل لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی کیا بول رہے ہیں، اور لوگ جو دین میں غلو کرنے والے، دین میں پھیر بدل کر رہے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر کے صحیح اور غلط میں فرق کریں گے۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ اہل حق خاص طور سے محدثین، کیونکہ دیکھیے دین میں ملاوٹ شروع کہاں سے ہوئی؟ اسلام کی بنیاد یہ ہے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف بتا کے گئے تھے، اور خود قرآن میں اللہ نے کہا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ معلوم ہے کہ یہ حکم لینا یہاں سے ہے، اللہ اور اس کے رسول سے۔
لہٰذا لوگوں کو معلوم تھا کہ کوئی بھی بات دین نہیں بن سکتی ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی نسبت نہ ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دو اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، مجھ کو فالو کرو۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب تک نسبت نہیں ہوگی وہ دین نہیں بنے گا۔ لہٰذا اہل باطل نے کیا کیا، انہوں نے اپنی غلط باتوں کو پیش کیا، تو اس اعتبار سے میں تھوڑی بول رہا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور نبی کا قرآن تو نہیں کر پائے، حدیث میں انہوں نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ سنتے تھے اور پہنچاتے تھے، اور قرآن کا معاملہ محدود الفاظ میں تھا، لیکن حدیث کا معاملہ محدود الفاظ کا نہیں تھا۔ جیسے آج بھی ایک ہی بیان ہو رہا ہے اور اس بیان کو 100 آدمی سن رہے ہیں، اور اگر باہر جا کے گھر پہ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ امام صاحب کے الفاظ کی پابندی نہیں کریں گے۔ جیسے آج اگر مثلا درس کے بعد میں باہر کوئی آدمی پوچھے کیا ہوا آج درس میں، کیا ہوا آج خطاب میں، تو کیا بولنے والا ان الفاظ کی رعایت کر پائے گا کہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ بولے جائیں؟ نہیں، وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے جو اس نے سمجھا، جھوٹ نہیں، لیکن کہے گا آج اس بارے میں بات ہوئی، اسلام محفوظ دین ہے اور قرآن کی حفاظت ہوئی ہے، لیکن دیکھیے دوسرے دینوں کی کتابوں کی حفاظت نہیں ہوئی۔ وہ اپنے الفاظ میں اس بات کو بیان کرے گا جو واقعی صحیح بات ہوگی۔ حدیث میں ایسا تھا کہ ہر صحابی سنتا تھا اور اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتا تھا، بعض صحابہ بعینی ہی الفاظ کی حفاظت بھی کرتے تھے، اور ہر آدمی نے اپنی کتاب نہیں لکھی، میری حدیثیں جو نبی سے سنی وہ لفظاً لوگوں کے اندر بیان کی جاتی تھی۔ جب دینی معاملات میں کسی بھی شرعی حکم کے معلوم کرنے کا، فیصلہ کرنے کا وقت آتا، وہ بتاتے تھے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتے سنا ہے۔ اس طرح سے وہ علم پھیلتا تھا۔ اب بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ بھی شروع کر دیا، ہاں فلاں سے میں نے سنا، انہوں نے نبی سے سنا، ایسا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا۔ اب لوگوں نے چونکہ حدیث مسلمانوں میں معتبر مانی جاتی تھی اور حدیث کے نام سے کچھ بیان کیا جائے تو لوگ مان لیتے تھے، لہٰذا بہت سے لوگوں نے اپنے پرسنل موٹیوز، اپنے ذاتی اغراض اور مفادات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ دھوکے میں آئے، آج بھی آتے ہیں، لیکن اسی زمانے میں اللہ رب العالمین نے ایسے علماء کو کھڑا کیا جنہوں نے دونوں باتوں کو چھان کے الگ کیا۔ انہوں نے ایک قاعدہ رکھا جو قرآن کریم کی آیت پر مبنی تھا۔ انہوں نے بتایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آدمی، انسٹیبل کیریکٹر کا آدمی اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، اچھی طرح سے تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر کی بنیاد پر تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ، تمہیں اپنے کیے پر افسوس ہو۔ تو تم نے ایک ایسی نیوز قبول کی جو اوتھینٹک نہیں تھی، ایسی خبر قبول کر لی جو معتبر نہیں تھی، اب اس کی خبر کی بنیاد پر تم نے کسی قوم کے خلاف قدم اٹھایا، بعد میں جا کے معلوم پڑا خبر جھوٹی تھی، پکی نہیں تھی، اتنا بڑا کام ہم نے کر دیا اس کی خبر پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو چیک کرو۔ تو یہ چیک کرنے کا جو سسٹم ہے، انہوں نے کہا دیکھو حدیث قرآن میں اللہ نے کہا فاسق کی خبر معتبر نہیں ہے، یا اللہ نے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ یا ذوی عدل منکم، تو تم میں سے جو قابل اعتماد لوگ ہیں ان کی گواہی لو، قابل اعتماد کی گواہی۔ محدثین نے کہا دیکھو ہم کو کہا گیا ہے کہ جو لوگ قابل اعتماد ہیں، اوتھینٹک ہیں، معتبر ہیں، ان کی ہی گواہی مانی جائے گی۔ اب کوئی آدمی آ کے نبی کے نام سے کچھ کہتا ہے، دیکھا جائے گا معتبر ہے یا نہیں ہے تو اس کی بات نہیں مانیں گے، جب تک کہ وہ معتبر ثابت نہ ہو اس کی بات مانی جائے گی نہیں۔
آج بھی آپ دیکھیے مثال کے طور پر ایک آدمی آ جائے جاننا پہچان اور بول رہا ہے میں نے چاند دیکھا، بہت اچھا دیکھا، بہت خوبصورت تھا چاند، کلید منائیں گے چلو۔ قاضی صاحب کیا بولیں گے؟ تیرے کو کون پہچانتا؟ یہ آدمی کون ہے؟ مسلمان ہے نہیں ہے؟ مسلمان ہے تو آنکھیں صحیح ہیں کہ نہیں ہیں؟ آنکھیں بھی تو صحیح ہونا چاہیے۔ چشمہ چمک رہا ہے اور بول رہا ہے چاند دکھا، دو دکھے ایک ساتھ، اس مرتبہ تو دو دکھے، آنکھ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اور یہ آدمی سماج میں قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نہیں، اس کی خبر معتبر نہیں ہوگی، قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ گواہ کو گواہی دے رہا ہے بھائی، وہ اس کے بولنے کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا، کبھی جائیداد کا، کبھی دین کا، کبھی عید کا، کبھی کسی اور چیز کا، کبھی روزے کا، کبھی قتل کا، کبھی جھگڑے فساد کا، کبھی طلاق کا، کبھی نکاح، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی گواہی کے اوپر ہوگا فیصلہ۔ تو یہ آدمی اگر معتبر نہ ہو تو گواہی کا کیا مطلب ہے؟ تو اگر کوئی آدمی بولے جان دو نا بیچارہ بول رہا ہے اتنا سنو نا اس کی بات کو، ایسا کر سکتے اس پہ رحم کھا کے ہم کچھ بھی شرعی حکم لے سکتے؟ نہیں، علماء نے کہا نہیں، وہ معتبر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا ذوی عدل منکم، وہ معتبر ہونا چاہیے تم میں سے، وہ دو آدمی معتبر ہونا چاہیے جن کی گواہی تم لے رہے ہو۔ تو کہا کہ معتبر ثابت ہوگا تو دلیل اس سے لیں گے، اگر معتبر ثابت نہیں ہے نہیں لیں گے، اور غیر معتبر ثابت ہو تو پھر تو نہیں لیں گے۔ 3 لیول آتے ہیں، دیکھیے اس کو یاد رکھیے، سمجھیے۔ 3 لیول کے لوگ ملیں گے آپ کو۔ ایک دم معتبر، لے لو خبر۔ 2 غیر معتبر، گھر کو پہنچاؤ اس کو، نہیں لیتی تمہاری خبر، کیوں؟ معتبر نہیں آدمی، غیر معتبر ہے۔ تیسرا بیچ میں، معتبر ثابت نہیں ہوا، غیر معتبر بھی ثابت نہیں ہوا، تو اب اس کی لینا کہ نہیں لینا؟ کیا کریں گے؟ قرعہ ڈالیں گے؟ نہیں یہ معتبر ثابت ہوا، نہیں غیر معتبر ثابت ہوا، تو اس کی خبر لیں یا نہ لیں؟ اس کو مجہول کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے کہا تم میں سے معتبر کی گواہی لو، تو ہم جب تک کہ یہ معتبر ثابت نہیں ہوتا ہے اس کی گواہی نہیں لے سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ غیر معتبر ہو، تو پریکاشن کا تقاضا یہ ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کی خبر تب تک نہ لی جائے جب تک کہ معتبر نہ ہو۔ تو تینوں کیٹیگریز میں سے صرف ایک کیٹیگری کی بات حدیث قبول کی گئی جو معتبر ہو، جو غیر معتبر ہے وہ تو ریجیکٹ، اور جو پکا معلوم ہی نہیں ہے اس کو بھی پینڈنگ میں، جب تک کہ اس کی خبر معتبر ثابت نہ ہو نہیں لیں گے ہم۔ پھر 2 اعتبار سے اعتبار قائم کیا گیا، 2 اعتبار سے اعتماد قائم کیا گیا۔ کسی بھی خبر کے لیے 2 باتیں ہوتی ہیں، خبر میں غلطی ہونے کا امکان 2 اعتبار سے ہوتا ہے۔ بھئی کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آیا، آپ تک غلط خبر پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوگا؟ 2 وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ٹھیک سے نہیں سنا، یا سنا ٹھیک سے یاد نہیں رکھا، سنا کچھ، سمجھا کچھ، پہنچایا کچھ۔ بچوں کو بھی آپ کچھ لانے کے لیے کہیں، وہ راستے سے بولتے جاتا ہے، بیچ میں کسی سے بات کیا دوسرا بولتے جاتا ہے۔ کوئی بھی بچہ ہے، چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیے، ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ ذرا بازار میں جا کے فلاں چیز لے کے آؤ، بچہ بولتے جاتا ہے آئس کریم یا کچھ بھی جو بولتے جاتا ہے، اور راستے میں کوئی مل گیا دیکھتا کسی اور کو، پھر بولتا ہے ہاں انڈا کچھ بھی دوسرا بولتا ہے، بھول گیا۔ تو بھلکڑ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز 2 لیول ہیں، دیکھیے اتنا باریک علم ہے، ایک آدمی واقعی غور کرتا ہے تو اس کو احسان محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین نے کیسے لوگ پیدا کی جنہوں نے کتنا اہتمام کیا۔ ایک ہوتا ہے تحمل، ایک ہوتا ہے ادا۔ حدیث کی اصطلاح میں ایک ہوتا ہے حدیث کو لینا اور اس کو لے کے رکھنا دینے تک، تو 2 اعتبار سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اب بیٹھا ہے مثلا درس میں بیٹھے دیکھ رہا کتنے لوگ آئے، یا دیکھ رہا پنکھے کتنے مسجد کے اندر، پھر گھوم کے آیا، امام صاحب کچھ بول رہے ہیں، اب سنا تھوڑا سن کے پھر واپس سے جھپکی آ گئی اس کو، تو یہ آدمی سننے میں پرفیکٹ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ سن کے گیا، لیکن راستے میں ہوتے 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن کے بعد سنا تھا کیا؟ بدر،
اور بعد میں ذہن میں کیا آ گیا؟ احد. پھر مکہ سے مدینہ گئے کہ مدینہ سے مکہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو. تو اس طرح سے وہ انفارمیشن کو سیو نہیں کر پاتا ہے. وہ ڈیٹا لیا تو صحیح، اس نے بہت دھیان سے سنا، ایک دم باوضو ہو کے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھ پایا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی کیپیسٹی سب کی سیم ہوتی ہے نہیں. کوئی آدمی 5 منٹ تک یاد رکھ سکتا ہے، کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 1 دن، کوئی ہفتہ، اور کچھ لوگ اس سے زیادہ رکھ پاتے ہیں. تو یہ آدمی یاد نہیں رکھ پاتا ہے. 5 منٹ کے اندر پوچھو ایک دم برابر بتائے گا، لیکن 5 دن کے بعد پوچھو تو دوسرا ہی کچھ تو بتا دے گا. تو 2 چیزیں ہونی چاہیے: ایک دھیان سے سنتا ہو، حفاظت کے ساتھ اس کو برابر قاعدے سے سنتا ہو دھیان کے ساتھ. 2 اس کو پہنچانے تک محفوظ رکھتا ہو. اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ. اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے، تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے حدیث کو سنے. 2 اس کو محفوظ رکھے یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچائے. فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ. اس کو محفوظ رکھے یہاں کب تک؟ جب تک کہ پہنچاتا نہیں. جب پہنچا دیا اس کی ذمہ داری ہو گئی، اب اس نے ٹرانسمیشن کر دیا انفارمیشن کا. اس کے پہلے اگر گڑبڑ کر دیا کا مطلب یہ لائق نہیں ہے اس کی نیوز لی جائے. تو علماء نے کہا کہ اگر یہ غفلت والا ہے اس کی ہم حدیث نہیں لیں گے، کیونکہ غافل ہے، دھیان ہی نہیں دیتا، سنتے وقت میں غلطیاں کرتا ہے، اور بتاتے وقت میں، پہنچاتے وقت میں اس کی یادداشت خراب ہے، محفوظ نہیں رکھتا اور مسٹیکس کرتا ہے. نہیں لیں گے اس کی حدیث کو. تو ایک وجہ ہوئی کسی انفارمیشن میں ڈسٹورشن یا غلطی کی انسان کی یادداشت. اچھا ہے، بولا بھالا ہے، لیکن یاد نہیں رکھتا. وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، دیندار ہے، تہجد گزار ہے، نیک انسان ہے، لیکن نیکی یادداشت میں نہیں ہوتی ہے. نیکی اور یادداشت کا کوئی تعلق نہیں کہ بہت نیکی تو یادداشت اچھی، ضروری نہیں ہے. اچھا آدمی لیکن بھول جاتا ہے، تو اس کی نیوز بھی نہیں لی جائے گی. اگرچہ وہ نیک ہے، بہت عبادت گزار ہے، اس کی حدیث نہیں لیں گے. کہا اس کی یادداشت صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کو بنیاد بتایا ہے. یہ حفاظت نہیں کر پاتا ہے. نمبر 2، آدمی کی یادداشت بہت اچھی ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، لیکن اتنا انٹیلیجنٹ کہ 2-4 چیزیں اپنی طرف سے بھی ملا دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے، جیسے یہود کرتے تھے. انٹینشنل ڈسٹورشن، آدمی غلط نیت کی بنیاد پر اپنی طرف سے ملاوٹ کرے، جیسے یہود اپنی طرف سے اللہ کی کتاب میں تورات میں لکھا کرتے تھے. تو اپنی طرف سے نبی کے نام سے جھوٹ بول دینا، یا اپنی طرف سے اس میں سے کچھ کٹ کر دینا، یا اپنی طرف سے اس میں کچھ ملا دینا، یا کچھ کا کچھ بدل کے کچھ کر دینا، اگر ایسا آدمی ہے تو اس کی بھی بات نہیں لی جائے گی. لیکن معلوم کیسے پڑے گا ایسا آدمی ہے؟ علماء نے کہا جو آدمی متقی پابند ہے اس کی بات تو ہم لیں گے، نہیں تو نہیں. کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے، تحقیق کرو. یعنی بغیر تحقیق کے، کراس ویریفیکیشن کے بغیر ایکسیپٹ مت کرو. تو فاسق ہونا کافی ہوتا ہے اس کی نیوز کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی گناہ گار جھوٹ ہمیشہ جھوٹ بولے گا، وہ سچ بھی تو بول سکتا ہے. بھئی ایک آدمی، جھوٹا آدمی بھی سچ بول سکتا ہے، جھوٹا آدمی سچ بول سکتا ہے، لیکن جھوٹا آدمی سچ بول سکتا ہے کہ پاسبلٹی کی وجہ سے اس کی نیوز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. جھوٹا آدمی، غلط آدمی، غیر متقی آدمی کچھ بھی بول سکتا ہے، لہٰذا اس کی بات کو ہم نہیں لیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ فاسق آئے اس کی خبر مت لو، اس کی تحقیق کرو، یعنی معتبر ذریعے سے اس کی بات کو چیک کرو. اگر وہ بات ویریفائی ہوتی ہے تو ایکسیپٹ کرو، ورنہ نہیں. تو یعنی اگر اس کی بات ایکسیپٹیبل ہوتی تو ویریفیکیشن کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ معلوم ہوا فاسق کی خبر نہیں لی جائے گی. تو محدثین نے 2 بنیاد پر خبروں کو رد کیا. انہوں نے کہا کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے، اس کی یادداشت صحیح نہیں، ہم نہیں لیں گے اس کی حدیث. کیوں؟ غلطی سے کچھ بھی بول دے گا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، ہم اس کی بات نہیں لیں گے.
دو، اگر وہ آدمی تقوی شعار نہیں ہے، پابند زندگی نہیں گزارتا ہے، اس کی زندگی میں دینداری نہیں ہے، ہم اس کی حدیث نہیں لیں گے۔ معلوم ہوا کہ جتنی حدیثیں ہم کو صحیح طور پر پہنچی ہیں، جیسے بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، علماء نے جو صحیح حدیثیں جمع کی ہیں، ان میں ہر آدمی جو حدیث کے پہنچانے والوں میں سے ہے وہ یادداشت کا بھی پکا ہے اور تقوی کا بھی پکا ہے، تب جا کے ایک حدیث کہی جاتی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اس میں دو چیزوں کا اہتمام انہوں نے کیا، یعنی کسی بھی حدیث کے بارے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اس حدیث کی سند، ایک ہوتا ہے اس حدیث کا متن نہیں، ہم کو کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے۔ متن کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ، جو اس کا ایکچوئل میٹر جس کو آپ کہیں گے، یعنی مثال کے طور پر فلاں صاحب نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنتے صحابی سے سنا، صحابی نے نبی سے سنا، آپ نے ایسا کہا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی انما الاعمال بالنیات یا کوئی اور حدیث، وہ متن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یا کیا کیا، وہ متن ہے۔ لیکن وہ جو بات ہے، وہ واقعہ جو بھی ہے، وہ ہم تک پہنچا کیسے؟ نبی سے صحابی نے سنا، صحابی سے ان کے بعد ہوتے امام البخاری تک وہ بات پہنچی، اور پھر امام البخاری نے اس کو صحیح بخاری میں لکھا۔ تو ڈائریکٹ امام بخاری نے تو نبی سے نہیں سنا، تو ان کے پاس بات پہنچی کیسی، کس ذریعے سے پہنچی؟ ہر محدث نے مجھ تک یہ حدیث کیسے پہنچی، ہر محدث نے وہ پورا چین لکھا اور محفوظ کیا اور یاد کیا اس کو۔ ہم کو تو ایک جملہ یاد نہیں ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، اس کا ٹیکسٹ متن یاد نہیں ہوتا ہے۔ محدثین نے کیسے یاد کیا؟ حدثنا فلان وعن فلان قال سمعت فلان، حدثنا فلان حدثني اخبرني عن سمعت، ہوتے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا۔ وہ پوری حدیث تو ہے ہی ہے، لیکن وہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی اس کو بھی میمورائز کیا۔ اور ایک حدیث، ہزاروں حدیث، لاکھوں حدیث۔ آج آدمی بولے ایسا کیسا ہوتا، ہم کو جو نہیں آتا وہ دوسروں کو نہیں آتا، ایسا ہے؟ جو ہم نہیں کر سکتے وہ دوسرے نہیں کر سکتے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری کی پوری بخاری کو یاد کیا ہے لفظاً، آج بھی ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کتب ستہ کو یاد کیا ہے، 6 کتاب حدیث کی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یاد کیا ہے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں، لفظ ایک یاد کیا ہے۔ تو محدثین نے ان دونوں چیزوں کا اہتمام کیا کہ حدیث کا متن بھی محفوظ کریں اور حدیث کی سند بھی محفوظ کریں۔ لہٰذا آج کوئی آدمی ایسا نہیں بول سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اس میں ذرا ٹھہرو کون سی کتاب میں ہے، کوئی بھی نام دے دے، بہجت القلوب، کچھ بھی نام دے دیا، ہم کہ ٹھیک ہے لاؤ کتاب، اس میں سند ہے کیا؟ سند نہیں ہے، بس کتاب میں ہے، نہیں مانتے ہم اس کو۔ ہوا سے آئی تیرے پاس حدیث، لکھنے والے کے پاس کہاں سے آئی، وہ راوی کہاں ہے کہ یہ اس زمانے میں پیدا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے ڈائریکٹ نبی سے سنا؟ نہیں۔ کس سے سنا؟ معلوم نہیں، جاؤ گھر کو، نہیں مانتے ہم۔ یعنی کوئی آپ اس کے مقابلے میں آپ بائبل کا دیکھیے، ڈیڈ سی اسکرولز، کیا ہوا؟ چرواہا گھومتے گھومتے گیا، بکریاں چراتے ایک گفا میں اس کو کچھ ایک مرتبان ملا، کھول کے دیکھے اس میں تو کاغذات ملے، بعد میں دیکھے تو کیا نکلا؟ وہ بائبل، بہت پرانا، ڈیڈ سی اسکرولز۔ اب وہ کون لکھا، کیسا آدمی تھا بیچارہ، ہو کیا ہے اس بارے میں، آتھینٹسٹی کیا ہے؟ سچے نے لکھا، جھوٹے نے لکھا، کوئی آتھینٹسٹی نہیں، صرف پرانا کا مطلب صحیح ہے۔ ہمارے پاس ایسا نہیں چلتا ہے، صرف پرانا ہونے کی وجہ سے وہ ڈاکیومنٹ صحیح ہوگا نہیں۔ مان لیجئے آج کوئی آدمی جھوٹا ڈاکیومنٹ بنا کے کارپوریشن میں دیا، 1000 سال کے بعد وہ نکل رہا ہے فلاں ابن فلاں ایسا ہے، اس کا نام یہ تھا، اتنا تنخواہ تھی، یہ ایسے تاریخ کو پیدا ہوا، جھوٹا ڈاکیومنٹ ہے وہ۔
لیکن ایک دم دیمک اس کو کھانے لگا ہے، ایک دم پرانا پیلا پیلا ہو گیا، تو ایک دم وہ پرانا ہونے کی وجہ سے وہ سچا ہو جائے گا؟ وہ جھوٹا ڈاکیومنٹ تھا، لیکن ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ معتبر ہو گیا؟ نہیں، وہ آج جھوٹ تھا، لیکن آج سے 1000 سال بعد کوئی آدمی اس کو لیتا بولے بہت پرانا ہے، اس کو سنبھال کے رکھو میوزیم میں، جھوٹ ہے وہ، جب تک کہ یہ معلوم نہ پڑے کسی سچے نے وہ ڈاکیومنٹ لکھا ہے، اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے۔ لہذا حدیث میں یہ بات نہیں کہاں تو کوئی میدان میں عرب کے کھولے گفا میں نکالے تو وہاں پہ کچھ تو ملا، حدیث صحیح بخاری، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس باقاعدہ اس کی سند ہوتی ہے کہ فلاں ابن فلاں نے فلاں سے روایت کی، انہوں نے فلاں سے ہوتے 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 سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو اس میں ہر حدیث کے بارے میں اس کو راوی کہا جاتا ہے، راوی روایت بیان کرنے والا، نریشن جس کو ہم کہتے ہیں، اور دو اعتبار سے راوی کو چیک کیا جاتا ہے، ایک اس کے حفظ کے اعتبار سے، میموری یادداشت کے اعتبار سے، اور دوسرے اس کی عدالت کے اعتبار سے۔ یعنی عدالت کا مطلب وہ عدالت نہیں، عدالت کا مطلب یہ کہ وہ اوتھینٹک ہے کیریکٹر کے اعتبار سے، یہ آدمی بھروسے کا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، یہ آدمی بھروسے کا ہے، ملاوٹ نہیں کرے گا۔ تو ایسا آدمی، ہر آدمی کو دو کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے، تب جا کے اس کی حدیث ایکسیپٹیبل ہے۔ وہ یادداشت کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے پکا ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث کے بارے میں کیا گیا۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ حدیث کی کتابیں محدثین نے جمع کی، اور کئی طرح سے الگ الگ طرح سے حدیث کی کتابیں جمع کی۔ مثال کے طور پر حدیث کی کتابوں میں انہوں نے جامع ایسی کتابیں جمع کی جن میں عقیدہ، تفسیر، فتن اور احکام اور وغیرہ وغیرہ آداب سارے ابواب جمع کیے، ان کو جامع کہا جاتا ہے۔ جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، یا اسی طرح سے ترمذی ہے، یہ جامع ان کو کہا جاتا ہے، جن میں مختلف قسم کے ابواب آتے ہیں، چیپٹرز الگ الگ ٹاپک کے آتے ہیں، جس میں عقیدہ بھی آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسرا طبقہ جو کتابوں کا ہے وہ صحیح ہے، جیسے بخاری اور مسلم، اس میں علماء نے صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا، یعنی صرف اوتھینٹک معتبر حدیثوں کو جمع کیا۔ اسی طرح سے علماء نے حدیثیں جمع کی سنن کے اعتبار سے، سنن نبی داؤد، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ، اس میں عقائد وغیرہ کی حدیثیں نہیں آتی ہیں، صرف احکام کی حدیثیں آتی ہیں۔ جیسے وہ شروع ہوتی ہے کتاب الطہارہ سے، کتاب العلم، کتاب الایمان، اس سے شروع نہیں ہوتی ہے، اس میں سنن کے اعتبار سے انہوں نے حدیثیں جمع کی۔ اسی طرح سے محدثین نے مسند کے اعتبار سے کتابیں جمع کی حدیث کی۔ مسند کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کے ناموں کے اعتبار سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ساری حدیثیں، حضرت عمر کی حدیثیں، حضرت عثمان کی، حضرت علی، فلاں فلاں، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، تو ایک ایک صحابی کے نام سے ان کی جتنی حدیثیں ہیں، مرویات جس کو آپ کہیں گے، ایک ساتھ انہوں نے جمع کی۔ اسی طرح سے معجم، یعنی کسی صحابی یا اپنے استاد یا کسی علاقے کے محدثین، ان کے نام سے حدیث ہے کہ فلاں معجم، فلاں معجم الشیوخ، امام طبرانی کے شیوخ کا معجم، تو انہوں نے جتنے علماء سے دین سیکھا سارا ایک ساتھ جمع کیا، اس کو ایسی کتابوں کو معجم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے محدثین نے حدیث جمع کی معجم کے علاوہ مستدرک۔ مستدرک کس کو کہتے ہیں؟ ایک محدث نے حدیث جمع کی اپنی سند سے، اسی پائے کی دوسری سندوں سے حدیث جمع کی دوسرے محدث نے، یعنی یہ جیسے بخاری ہے، وہ جس لیول کی سند اس میں ہے اسی لیول کی سندیں الگ، دوسرے راوی اور حدیث ہے وہی، تو انہوں نے اسی لیول کی حدیثیں جمع کی، کس نے؟ مستدرک میں، جیسے مثال کے طور پر امام حاکم کی کتاب ہے۔ یا اسی طرح سے کہتے ہیں مستخرج، کہ ایک ہی حدیث جو امام البخاری مثلا لائے ہیں، وہ حدیث دوسری سند سے ان کے اوپر ان کے شیوخ سے یا کسی اور سند سے اس کو ذکر کرنا، تو ایک شرط سے الگ حدیثیں مستدرک، ایک لیول کی الگ حدیثیں مستدرک، اور وہی حدیث دوسری سند کے ساتھ مستخرج، جیسے ابو یعلا کی، یا اسی یعنی اسماعیلی کی مستخرج ہے، یا اسی طرح سے دوسری مستخرج ہے۔ تو یہ حدیث کی کتاب اس طرح سے جمع کی۔ اسی طرح سے مصنف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ،
مصنف عبدالرزاق یا اور کتابیں. محدثین نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کے اقوال، تابعین کے فتوے سب ایک ساتھ جمع کر کے وہ بھی جمع کیا ہے، تاکہ کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے حدیث، صحابی کا فتویٰ، تابعین کا قول، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رہیں. اور یہ کئی 10 20 15 جلدوں میں کتابیں ہیں. اسی طرح سے محدثین نے حدیث جمع کی موطا کے لقب سے، اس نام سے، جیسے امام مالک کی موطا ہے اور جیسے امام محمد کی موطا ہے، جس میں تھوڑی حدیثیں ہوتی ہیں اور بہت نچوڑنے کے بعد، روندنے کے بعد بہت چھان پھٹک کر کے وہ روایتیں انہوں نے نکالی، جیسے امام مالک کی کتاب ہے. اور موطا وہ پہلی کتاب ہے جو تبویب کے ساتھ لکھی گئی، حدیث کی سب سے پہلی کتاب جو باب کے ساتھ لکھی گئی، اذان کا باب، نماز کا باب، فلاں باب، روزے کا باب، رمضان کا باب، اس طرح سے چیپٹرز جو لکھے گئے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، امام مالک نے سب سے پہلے اس کو کیا ہے، اس کو موطا کہتے ہیں. اسی طرح سے الامالی، مثال کے تو املا جس کو آپ کہتے ہیں، ڈکٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں، کہ محدثین کی مجلسیں لگا کرتی تھیں اور محدثین حدیثوں کا املا کرتے تھے، کہ وہ ایک حدیث پڑھتے تھے، لکھنے والے اس کو لکھتے تھے، پھر وہ لکھتا تھا اور آگے کہتا تھا، اس کو پڑھتا تھا، ویسے انما الاعمال بالنیات وہ پڑھتا تھا، پیچھے جن کو آواز جاتی تھی وہ بھی لکھتے تھے. تو محدثین اپنی کتابوں کے املا کیا کرتے تھے، تو ان کو الامالی کہا جاتا ہے. اس میں وہ ساری حدیثیں آتی ہیں جو فلاں محدث نے فلاں سال مکہ میں، مدینہ میں، فلاں جگہ املا کیا تھا، یعنی ورڈ بائی ورڈ ایک ایک لفظ اس نے اپنی حدیثیں جو اس نے سنی ہیں اپنے استاد سے، اس کو دوسروں کو ڈکٹیٹ کروائیں. اس کی آتھینٹسٹی ہوتی ہے کہ خود فلاں محدث نے اس کو املا کیا ہے سب کو. اسی طرح سے محدثین نے کتابیں لکھی اجزاء، جز جس کو آپ کہتے ہیں، کہ کسی ایک مسئلے پر ساری حدیثیں جو ان تک پہنچی ہیں، اور اس میں کبھی کبھی فقہی بحث بھی وہ اس میں کرتے ہیں. یہ میں تھوڑی کتاب بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ آپ موضوعات ہیں یا اسی طرح سے اور بھی ٹاپک کے تحت جو ہے الگ الگ عنوان 40 ہے مثلا، تو انہوں نے ایسی حدیثوں کا کلیکشن کیا. یہ جو کام حدیث پر ہوا ہے، آپ پچھلی یعنی دوسری امتوں میں آپ دیکھیں آپ کو نہیں دکھائی دے گا. آج آپ دیکھیں نہیں دکھائی دے گا، آج بھی آپ کو نہیں ملے گا. اس تعلق سے آپ دیکھیں گے یہ ہوا حدیث کے متن کے اعتبار سے، لیکن حدیث کے علوم کے اعتبار سے کہ حدیث کے ساتھ جو اور علوم جڑے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا. مثلا مصطلح الحدیث کی ایک فیلڈ بنائی، کون سی صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، ضعیف کس کو کہتے ہیں، حسن کس کو کہتے ہیں، راوی کس کو کہتے ہیں، اور پھر سند کس کو کہتے ہیں، تابعی کس کو کہتے ہیں. صاحب ڈیفینیشنز جس کو آپ کہیں گے، مصطلحات، ٹرمینالوجی. تو انہوں نے ایسی کتابیں لکھی جس میں حدیث کی اپنی ایک ٹرمینالوجی بنائی، تاکہ حدیث کے بارے میں کچھ بات دو محدث کریں، ایک دوسرے کو سمجھ میں آئے. ایک کانکریٹ کچھ ٹرمینالوجی حدیث کی ہو، ہر فیلڈ کی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے، حدیث کی مصطلحات انہوں نے بنائی. اسی طرح سے انہوں نے اسماء اور رجال کا علم ذکر کیا، اس کا علم بنایا. کیا؟ حدیث کے بیان کرنے والے راوی، حدیث کی سند میں آنے والے راوی، ہر راوی کا پورا حال، کب پیدا ہوا، کب وفات ہوئی، کون سے علاقے کا رہنے والا تھا، کون استاد تھے، کن سے حدیثیں سنی، کن کو حدیثیں سنائیں، اور اس کے بارے میں محدثین کا کیا کہنا ہے اور اس کی کیا کیا حدیثیں ہیں. تو ایک ایک راوی کے بارے میں پورا ڈیٹا آپ کو ملتا ہے. پھر اس میں کئی کتابیں ہیں، صحیح راویوں کی، ضعیف راویوں کی، فلاں راوی جن کے نام ایک جیسے، باپ کا نام الگ ہے، باپ کا بھی نام ایک جیسا، دادا کا الگ ہے، اس کی کنیت ایک جیسی لیکن نام الگ ہے، کنیت الگ ہے لیکن نام ایک ہے، الگ الگ اعتبار سے. پھر کون سے راوی مدلس ہے ان کی کتاب، کون سے راوی ضعیف ہے ان کی کتاب، کون سے راوی جن کو اختلاط ہو گیا تو ان کی کتاب، کون سے راوی ایسے، ہر کیٹیگری کے اعتبار سے راویوں کی کتاب انہوں نے بنائی. اس کو اسماء اور رجال کہتے ہیں. رجال کے اسماء، اسم نام، رجال آدمی، راویوں کے ناموں کی کتابیں، جس کو آپ بایو ڈیٹا کہہ سکتے ہیں ان کا، ان کے کرونیکلز جو ان کے زندگی کے اعتبار سے کہ کون کتنا معتبر تھا. جرح و تعدیل یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا ہے. جرح و تعدیل کیا ہے؟ کون سے راوی سے حدیث لی جانی چاہیے، کن پرنسپلز، کن اصولوں کی بنیاد پر حدیث رد کرنی چاہیے، کن اصولوں کی بنیاد پر حدیث لینی چاہیے، کون سے راوی کس کیٹیگری کے ہیں،
کون سے راوی اعلیٰ ہیں، کون سے کم درجے کے ہیں، کیوں لیں ان کی روایت، کیوں نہیں لیں ان کی روایت، سارے علوم جو ہیں جرح و تعدیل کے اعتبار سے قواعد اس میں بیان کیے ہیں۔ اسی طرح سے تخریج الحدیث، یعنی ایک حدیث اگر کسی ایک راوی نے بیان کی ہے، وہ حدیث اور کون کون بیان کرتا ہے۔ بھائی مثال کے طور پر ایک جمعہ کا خطبہ آپ سنیں، ایک آدمی تو بیٹھ کے نہیں سناتا، وہاں پہ 50 لوگ تھے، تو وہ ایک خطبہ سننے والے کون کون ہیں؟ تو وہ ایک حدیث کے اعتبار سے یہ حدیث کن کن کتابوں میں کن کن سندوں سے آئی ہے، کیا کیا الفاظ کے فرق اس میں، سب ایک جگہ جمع کرنا ہے، اور پھر اس حدیث کے اوپر حکم لگانا معتبر ہے یا نہیں ہے۔ اس کو حدیث کی تخریج کہتے ہیں۔ من خرجہ، کس نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، وہ ساری کتابوں کا ذکر ایک جگہ ملتا ہے۔ جیسے آپ کہیں انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ بخاری نے، مسلم نے، فلاں نے، بخاری کی سند یہ ہے، مسلم کی سند یہ ہے، ابو داؤد کی سند یہ ہے، فلاں کی سند یہ ہے۔ 50 کتابوں کے پورے حوالے آتے ہیں، ایک ایک کتاب کا نام ذکر ہوتا ہے اور سند اس کی ذکر ہوتی ہے، اس کو تخریج کہتے ہیں حدیث کی۔ اس پہ کتابیں لکھی گئی علماء کی۔ اسی طرح سے اطراف الحدیث، اس کا فن ہے، اس کی فیلڈ ہے، یعنی حدیث کے الفاظ کے اعتبار سے ڈکشنری کی ترتیب پر حدیث کو لکھا گیا۔ جیسے انما، الف سے حدیث شروع ہو رہی ہے، دوسری حدیث با سے بادر بالاعمال سبعا، یا اسی طرح سے تا سے شروع ہو گئی ہے، کچھ بھی اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں۔ تو الف با تا کی ترتیب پر حدیثیں جمع کی گئی۔ ان کو اس زمانے میں جب کمپیوٹر نہیں تھا، سارٹنگ کے اس زمانے میں نہیں تھا، سارٹ فنکشن سے آج فر سے آدمی کر سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں انہوں نے ترتیب سے برابر، آج دیکھیے آپ جامع صغیر سیوطی کی ہے، اس سے پہلے بھی علماء نے کتاب لکھی، مزی نے اطراف جو ہے حدیث پہ کتاب لکھی، تحفۃ الاشراف، لفظ ایک ایک لفظ جو ہے ترتیب کے ساتھ، پوری حدیث سے ترتیب کے ساتھ الفابیٹیکل آرڈر کے ساتھ حدیثیں لکھی گئی، تاکہ کوئی لفظ کسی کو ڈھونڈنا ہے، وہ فلانی روایت کہاں ہے، اس کے الفاظ ڈکشنری میں جیسے آدمی ڈھونڈتا ہے ویسے حدیث کو ڈھونڈے گا۔ اس کو کہتے ہیں اطراف الحدیث۔ اسی طرح سے غریب الحدیث پر کتابیں لکھی گئیں۔ غریب الحدیث کیا بہت غریب حدیث نہیں، غریب الحدیث کا مطلب ہوتا ہے کسی حدیث میں ایسے الفاظ جو مشہور نہیں ہیں اور اس کے کیا میننگ ہے، تو وہ سارے میننگ کی جو ہے گویا کہ ڈکشنری آف حدیث اس کو آپ کہیں گے، یا حدیث کے الفاظ کی ڈکشنری، کہ یہ لفظ حدیث میں آیا اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ لفظ کون کون سی حدیثوں میں آیا ہے، اور کیا کیا معنی میں یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو غریب الحدیث کی کتابیں لکھی گئی تاکہ حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح سے ناسخ اور منسوخ کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں کہ یہ حدیث کس زمانے میں ہے، یہ حدیث کس زمانے میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث تب کہی تھی، یہ حدیث اس کے بعد کہی ہے کیا اس کے پہلے کہی ہے۔ تو حدیثوں کی ترتیب کے اعتبار سے، ناسخ اور منسوخ کے اعتبار سے حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ایسی کتابیں لکھی گئی تاکہ حدیثوں کا دور سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ کون سی حدیث کس دور کی ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے سلسلے میں مختلف الحدیث کے علوم یا اس پر کتابیں لکھی گئیں، یعنی یہ حدیث اس حدیث سے ٹکراتی دکھائی دیتی ہے لیکن ٹکراتی نہیں ہے، سمجھنے میں کیا گڑبڑ ہو رہی ہے، تو انہوں نے بتایا دیکھو یہ حدیث ٹکراتی دکھتی ہے لیکن ہے نہیں۔ تو ایسی ساری حدیثیں جو کسی کو ٹکراتی کانٹرڈکشن اس میں دکھائی دیتا ہے، ان سب کو جمع کر کے کتابیں لکھی گئی، جیسے ابن قتیبہ کی یا طحاوی کی مشکل الاثار، یا اور بھی کتابیں علماء کی ہیں۔ یہ ساری خدمت حدیث کی گئی، کسی اور نے اپنے دین کے اعتبار سے، اس دین کے پیش کرنے والی شخصیت کے اقوال کے اعتبار سے ایسی کوئی خدمت نہیں کی ہے جو حدیث کے تھوڑے بتایا میں، اور بھی سارے علوم ہیں بہت سارے، کہ حدیث کے اعتبار سے اور بھی علوم ہیں، یہ میں نے تھوڑے بتائے ہیں، اس کے 3 گنا اور پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ موٹا موٹا ایسا، باقی اور اصطلاحات بتاؤں گا اور سمجھ میں آئے گا کیا ہے یہ۔ تو حدیث کے تعلق سے یہ ساری خدمت ہوئی ہے، یہ احتیاط، یہ حدیثوں کے بارے میں جمع کرنا، محفوظ رکھنا، سمجھنے میں آسانی پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں کتب الشروح وغیرہ جو بھی ہیں، یہ سارا علم جو ہے کسی اور دین میں آپ کو دیکھنے نہیں ملے گا جو آپ کو حدیث کے سلسلے میں دیکھنے ملتا ہے۔ لہٰذا اس دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے،
اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ حدیث اور قرآن دونوں محفوظ ہیں۔ اس کے بالمقابل آپ دوسرے دیکھیں، BBC، اب کوئی بھی آدمی پکڑ کے لایا، کیا ہوا ذرا بتاؤ یہاں پہ، وہ تو میں یہاں کھڑا تھا، وہاں سے گاڑی آئی، ایسا ہوا اور ویسا ہوا، دیکھیے صاحب ایسا ہوا ہے۔ کون ہے؟ سچ بول رہا، جھوٹ بول رہا، کیا ہے؟ لیکن وہ آدمی گواہ کورٹ میں پیش ہو سکتا ہے، وہ کتنا معتبر ہے، اس کی بات کتنی ایکسیپٹیبل ہے، وہ کتنا اپنے سماج میں سچ کے لیے معتبر مانا جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی جھوٹا کھڑا کے بول دے، وہ ایویڈنس مانا جاتا ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، جب تک کہ آدمی سچا نہ ہو اس کی بات ایویڈنس نہیں بنتی ہے۔ یہ سسٹم اچھا ہے، یا کوئی بھی آدمی گواہ بن جائے، جھوٹا سچا، اس کی گواہی مان لی جائے گی، اور وہ بھی نبی کے بارے میں، عام آدمی کے بارے میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی گواہی ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اتنا حفاظت کے ساتھ چھان پھٹک کے سارے دین کو اس کو قبول کیا گیا کہ لوگوں کی ملاوٹیں اس میں سے الگ ہو جائیں۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا نہیں، علم غلم کوئی کچھ بھی بول دے، وہ معلومات انفارمیشن کے طور پر قبول کر لیا جاتا ہے، گواہی کے طور پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ لہذا اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ایک بہت ہی اہم ترین چیز ہے کہ اسلام ایک محفوظ دین ہے، اور ان پچھلی صدیوں میں، آج تو بولنا بہت آسان ہے، میرے کمپیوٹر میں پورا قرآن سیو ہے، میرے جو ہے لیپ ٹاپ میں یا میرے آئی پیڈ میں یا میرے جو بھی ٹیبلٹ ہے اس کے اندر پورا قرآن ہے، آج بہت آسان ہے۔ لیکن آپ پچھلی صدیوں میں دیکھیں جہاں پر لکھنے کے لیے کاغذ بھی ملنا مشکل تھا۔ آپ دوسری کتابوں کا دیکھیے، آپ کو معلوم پڑے گا کہ ان کی حفاظت نہیں ہو پائی۔ آج بائبل کے 5000 نسخے ہیں، مینوسکرپٹس جس کو آپ کہیں گے، اور وہ آپس میں میچ نہیں ہوتے ہیں۔ بائبل کے 5000 نسخے ہیں جو آج آپس میں میچ نہیں ہوتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ زندگی جائے گی، آخر تک بائبل فائنل نہیں ہوگا۔ کب کریں گے؟ وہ ٹائم ان کو بھی نہیں ہے، بیچارے وہ بھی بزی ہیں، دوسرے کام کریں گے یا ہاللویا کریں گے، یہ کریں گے وہ لوگ۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن، دنیا بھر کے جتنے لوگ ہیں ایک قرآن پڑھتے ہیں، ایک قرآن سب کے پاس ہے۔ تو اسلام ایک محفوظ دین ہے، یعنی اسلام کے جو سورسز آف نالج ہیں، اسلام کے متن کا جو مأخذ ہے وہ محفوظ ہے۔ اور بنیادی طور پر یہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک قرآن اور دوسرے سنت، ان دونوں کی حفاظت آج تک ہوتی آئی ہے۔ اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو پھر اور کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ آپ دوسری چیزوں کو دیکھیے۔ پھر نیوٹن تھا کہ نہیں؟ آپ کو کون بولا؟ ہے ابھی بیٹھ کے بول رہا ہوں میں، ہاں میں تھا، کوئی بول رہا نیوٹن کو کیسا پہچانتے آپ؟ لوگ بولتے ہیں، تو پھر نہیں تھا وہ۔ اگر حدیث معتبر نہیں ہے، معلوم نہیں، کچھ لوگ کیسے کہتے ہیں معلوم نہیں، اپنی طرف سے کچھ ملایا ہوگا، تو ہم بھی بولیں گے ہاں نیوٹن کو بھی کچھ کھلایا ہوگا، بول نہیں سکتے۔ کوئی آدمی کچھ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ آپ باقی انفارمیشن اگر تسلیم کرتے ہیں، پھر حدیث اس سے 100 گنا زیادہ محفوظ ہے۔ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، آپ باقی کسی انفارمیشن کو مت مانو، آپ باقی کسی انفارمیشن کو مت مانو۔ ایک صاحب اسلام کو نہیں مانتے تھے، کہنے لگے، میں نے ان سے کہا کہ وہ قرآن کو نہیں مان رہے، حدیث کو نہیں مان رہے، معلوم نہیں واقعی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پر ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے دنیا گول ہے؟ بولے پھر، بولے آپ کیسی بات کر رہے ایک دم، دنیا گول نہیں تو پھر کیا اسکول میں پڑھایا جاتا ہے؟ مطلب جھوٹ بولتے سب لوگ۔ تو بطور جدل میں نے کہا، مطلب جھوٹ بولتے سب، ہو سکتا ہے جھوٹ بولتے ہوں۔ تو بولے نہیں، اسپیس میں جا کے اس کے فوٹو لے کے آئے ہیں، مولا آج فوٹو شاپ میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ پکچر بنا کے اپنے کو بیوقوف بنا رہے وہ لوگ۔ بولے ایسا کیوں کریں گے؟ سارے سائنٹسٹ بولتے ہیں، بولے سب جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بولے کیوں جھوٹ بولیں گے؟ ان کو کیا فائدہ ہے؟ اور پھر صحابہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ یعنی آپ کے سائنٹسٹ اتنے پاک ہو گئے کہ جو جھوٹ نہیں بولیں گے، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غلطی کرتے ہیں۔ پھر صحابہ اور محدثین جو اتنے تقوی والے لوگ ہیں، جن کے پاس ڈیٹا ایکسیپٹ کرنے کے لیے پہلا کرائیٹیریا یہ کہ سچا ہونا چاہیے۔ یہاں سائنٹسٹ کے لیے نہیں کہ سائنٹسٹ وہ بنے گا جو سچا ہو، ہے ایسا کدھر نہیں ہے۔ ان کے یہاں تو خود معلوم ہے
کہ ہائر ٹروتھ کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، بڑے سچ کے لیے چھوٹا جھوٹ بولا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں سچ ہی سچ ہے، جھوٹ نہیں. جھوٹ بولا کہ گیا کام سے. تو آپ کے سائنس، آپ کو اتنا بھروسہ سائنسدان کے اوپر، سب مل کے کہے کو جھوٹ بولیں گے. نیوٹرون ہے، پروٹون ہے، الیکٹران ہے، فوٹون ہے. وہ بولنے کا مطلب ہے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن پھر وہ بول رہے نا سائنٹسٹ لوگ، تو بول رہے تو مان رہا. اور نبی کے بارے میں کچھ بول رہے سلف، صحابہ، تابعین، ایک نسل سے دوسری نسل تک سچے 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 بول رہے، معلوم نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے. حدیث ہی تو ہے وہ، تو اس میں شک کر رہا ہے. لیکن باقی ساری چیزوں میں مان رہا آنکھ بند کر کے. تو ویریفائی کیا اس کو؟ نہیں، لیکن اس کو مان رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے زندگی بدلنی نہیں پڑتی ہے. چاند گول ہو یا چوکون ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی بدلنی پڑتی ہے اس کی وجہ سے؟ نہیں. نیوٹن تھا یا نہیں تھا، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آدمی کو زمین سورج کی اطراف گھوم رہی، سورج زمین کی اطراف، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے زندگی تھوڑی بدلنی پڑتی ہے. شراب چھوڑنی پڑتی، زنا چھوڑنا پڑتا، اس سے کچھ بھی نہیں. لیکن جیسے اسلام کو مان لیا، نبی کو مان لیا، زندگی بدلنی پڑتی. اس لیے آدمی جلدی مانتا نہیں ہے. اس لیے آدمی جلدی مانتا نہیں ہے کہ یہ مان لیا کا مطلب زندگی بدلنی پڑے گی. تو اس کو اتنا زیادہ چبانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جھوٹ ثابت ہو جائے. لہذا دوسری جتنی بھی انفارمیشن آج دنیا میں مانی جاتی ہے 100 گنا زیادہ آتھینٹک حدیث ہے. اگر وہ مان رہے ہیں تو اس کو زیادہ ماننا پڑے گا، کیونکہ اس میں آتھینٹسٹی اور چین آف نیریٹرز کا اہتمام ہے، باقی چیزوں میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے علم حاصل کرنے اور اس کی دعوت دینے اور اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.